قلب پہ چوٹ مارنا ہے. اچھا دو طرح ہیں، دو طرح بنتے ہیں آدمی اللہ تک پہنچنے کے لیے. اسے ایک بزرگ گزرے ہیں ہارون رشید، نہ وہ دانا بہلول دانا عباسی خاندان کے تھے. وہ بہلول دانا عباسی خاندان کے تھے. وہ حضور کے چچا کے خاندان کے تھے. بظاہر دیوانہ اتر رہتے تھے، وہ دشمن تھے. ہارون رشید کے خاندان کے تھے. ان کو امام جعفر صادق سے محبت تھی. چلے آ رہے، بادشاہ نے خبر بھجوائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے جواب دیا میں تو تجھ سے ملنا نہیں چاہتا، داؤ نہیں دیا. ایک نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب آئیں گے مستی میں لاٹھی اب ٹانگوں کے بیچ میں گھوڑا بنا کر خدا سے گھوڑا بنا کر کمن ڈالی کھینچ لیا اوپر. اور بادشاہ نے پوچھا ایک سوال کے جواب بولو. بادشاہ ہارون رشید آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ بہلول دانا سے سوال کیا آپ نے. بظاہر دیوانہ تھے، ویسے ولی امام جعفر کے خادم تھے. جنت بانٹتا پھرتا ہے ان کا نوکر بہلول. جنت کی حیثیت یہ ہے ان کا نوکر جنت پیر پہ بنا کے پیر بھٹی کے گھر بانٹتے رہتے تھے. آپ جنت بانٹتا پھرتا ان کا نوکر بہلول. جنت کے پھر جنت 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 کے مالک کون ہے؟ سید شباب اہل جنت، نوجوانوں بہشت کے سردار کون ہے؟ حسنین کریمین ہے. اور جنت کی مالک کون ہے اور جنتی عورتوں کی؟ فاطمہ الزہرا. تمام انبیاء کرام کے سردار کون ہیں؟ مالکوں کو چھوڑ کے جنت جنت. افسوس بس یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں کامیابی ہے. خالی جڑنا بھی کامیابی پہ. خواجہ بختیار کے تمام درزی بھی جنتی، آپ نے فرمایا دھوبی بھی جنتی. ایک لکھے مولانا شیخ صاحب بہت بڑے عالم ہیں علماء دیوبند میں سے. آپ کہتے ہیں غوث پاک کا دھوبی انتقال کر گیا. آپ کا واقعہ ہے، کتاب میں لکھا ہے، دلیل کے ساتھ ہے. کہا کہ قبر میں فرشتے آئے، کہا میں کچھ نہیں جانتا، تیرے محبوب کا دھوبی ہوں. گرز اٹھایا بجائے جواب دینے کے میرا رب اللہ ہے یا میرا دین اسلام ہے یا نبی پاک، تو آواز میں نے بخش دیا میرے محبوب کا دھوبی ہے. بس اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب کچھ معاف کر دے گا. اگر گستاخ اولیاء کرام ہو گئے یا گستاخ انبیاء کرام ہو گئے کوئی عمل کام نہیں آئے بلکہ پھر نارے و سکر جہنم میں جائیں گے. تو بتا رہا ہوں بہلول دانا سے پوچھا آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ میں تجھ سے پوچھا کہ جی کیسے؟ یہ دو طریقے تھے. ایک تو آپ مجھ سے خود ملنا چاہتے تھے، نہ تو ٹائم دیکھا آپ نے میرا، نہ لباس دیکھا، نہ منظوری نہ اپلیکیشن منظور کری، نہ آداب شاہی جانتا ہوں میں، ایک دم بلا لیا. ایک طریقہ تو یہ ہوا. کچھ تو بنتے اللہ والے ایسے کہ ایک دم رحمت کی ہوا چلی، کتنے گمراہ گمگشترا راہ ہدایت پا گئے، ولی بن گئے. اور ایک یہ ہے کہ میں اگر خود آپ سے ملنا چاہتا کتنی فارمیلٹیز ہوتی کہنے. پہلے میں آداب شاہی سیکھتا بادشاہ سے ملنے کے، اب پھر میں ایک لباس فاقہ سلواتا، پھر آپ سے ٹائم لیتا، پھر آپ کے ان خدام کو خوش کرتا، اور پھر آپ باریابی ہوتا آپ کی درگاہ میں. کیا بتا آپ منہ لگاتے لگاتے کتنا لمبا ٹائم گزرتا. تو کچھ تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بننا چاہتے ہیں، انہیں باقاعدہ مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں کہ کوئی بات ان کی پسند آ گئی، جیسے بشر حافی ہے، شراب پیتے تھے، بلا نو شراب میں ڈاؤن رہتے تھے. ایک جگہ آپ کو اتنا ہوش تھا، اللہ کا نام زمین پہ تھا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے چوم کے رکھ دیا. آواز ہے اس میں ذات اللہ کا نام ذات نام ہے. کہا اے بشر تو اتنا گناہ گار تھا، تیرا تو شمار جھاگ سمندر کی جھاگ کے برابر سب زیادہ تھے، دشمنوں کی لسٹ میں تیرا نام تھا. مگر مجھے ایک تیری ادا پسند آ گئی کہ تو نے میرے نام کا اکرام کیا، تو وہاں سے کاٹ کے آپ کا نام ادھر لکھ دیا. بشر آپ ہی بہت بڑے ولی ہوئے، پوری زندگی ننگے پھیرے رہے. آپ زمین کو خدا کا فرش سمجھتے تھے. جب آپ کا انتقال تھا لید پڑی راستے میں، اب وہ جا چکا جس کے لیے اہتمام تھا. ہمارے دادا حضور سرکار فضیل بن اعظم نام نہیں، وید بھی ہے کہنا، مگر واقعہ دوہرا رہا ہوں. فضیل بن ایاز بھی ہمارے دادا حضور ہیں، خواجہ غیر نواز کے پیر بھی ہیں، دادا پیر. ادھر ہمارے دادا حضور ہیں سلطان الاولیاء اور مشائخ قاضی حبیب اجمی خواجہ، ان کا واقعہ بھی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بندی ہوئے، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیں انسان. اگر اتنا بھی یقین ہو جائے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا تو کیا گندگی کر لیں گے ہم؟ کبھی نہیں. کیا ہم چوری کر لیں گے؟
अल्लाह ताला हमें अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। मगर मिलता तरीका यही है, चिराग से चिराग रहा है। देखो लोहा खुद ब खुद तलवार नहीं बनता, उसको कोई बनाया करता है, तो बनाने वाला जो होता है वो होता है पीर। इसलिए बैत का सिलसिला ज़रूरी है और सिलसिला नूर है ये। बीच में एक चीज़ रह गई, वो पहला तो आपने बता दिया लताइफ कल्ब। हाँ वही बताया मैंने, एक ही बताया। 5 और बताओ। हाँ वो उसकी वजह से मैं ये इसके लिए बता दूंगा कि ये तालीम आम नहीं की जा सकती जी। अरे अब तो उस पर इंटरनेट पे हाँ पड़ी है। सुनो, लताइफ कल्ब जी, लतीफ़ा से अच्छी लताइफ है। तो मैं आपने कहा ना कि अब ये आम नहीं एक की यहाँ जाती। भी है, अब एक ये यहाँ भी है। अब ये आम करने का ना हाँ ये तालीमी ये आखिरी नहीं, दौर है। हुक्म ये है अपनी तालीमात को उसके अहल के सामने। बिल्कुल ये बात है। फिर कभी बता दूंगा आपको, लतीफ़ा कल्ब जी गुर बिन ज्ञान नहीं, किताब में कुछ नहीं रखा। जी किताब के जो पेंट बताएगा वो पूरी फाइल पढ़ेगा वकील, पेंट कोट करेगा, तो उसमें वो नुक्ते फिर बात नुक्ता इतनी चीज़ है, नुक्ता भी चीज़ है। बिल्कुल। जैसे इमाम जाफर सादिक जो हमारे इमाम है अहले सुनन के, इमाम आज़म अबू हनीफा, उनसे किसने पूछा आपकी उम्र क्या है? कहने 2 साल। कहा आप तो बहुत एजड हैं। कि 2 साल मुझे इमाम ज़ादे की, हुसैन के शहज़ादे की ग़ुलामी का मौका मिला। भाई यही मेरी हाँ तो यही मेरी उम्र है, काश ये ना मिलता तो कुछ ना था। तो असल चीज़ है सोहबत। अल्लाह ताला हमें औलिया, अल्लाह ताला हमें असहाब कैफ की तरह कुत्ते को सोहबत मिली थी, वो भी जन्नत में जाएगा। तो एक वली दुआ करते थे, अल्लाह ताला हमें असहाब कैफ के कुत्ते की तरह किसी वली की सोहबत नसीब फरमा दे, क्योंकि ये दुनिया ख़त्म नहीं हुई। देखो अल्लाह से डरो, कूनू मा सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। ये दलील करिए कुरान शरीफ की आयत, क़यामत तक सच्चे रहेंगे। कूनू मा सादिकीन, तो क़यामत तक। रुए ज़मीन बहुत बड़ी है, इसमें हर तरह के लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, बट तलाश की ज़रूरत है, जो ढूंढता है पा लेता है। बाकी तो ये दुनिया क्या चीज़ है, जब यूँ कहेगा ना या लैतनी कुन्तु तुराबा, सब मट्टी हो जाएगा, सब क्या रहेगा बाकी? अल्लाह का जिक्र, उसके महबूब बंदे, बस और वो उसके महबूब तो वही बड़े हैं, उनका अल्लाह का जिक्र बड़ा है। अच्छा ये उसी में सुकून है। बदअकीदा लोगों तक कुछ अल्लाह ताला इनको बस हिदायत अता फरमाए। है तो हमारे भाई हिदायत, उनकी तो गलती नहीं है, गलती उनको बता नहीं रहे हैं, बताने वाली गलती है। अच्छा ये उलमा इकराम कहाँ तक इसमें जिम्मेदार है? हाँ जब कि इन्होंने औलिया इकराम को या सूफीज़्म को बताया ही अफसोस। उलमा 2 तरह के हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा जो है हदीस है, ये उलमा अंबिया किराम की मिरास है जी। अल उलमा वारिस अंबिया किराम के, उलमा अंबिया किराम के वारिस हैं। अब वारिस किस जो जिस अंबिया पे जो चीज़ है उसकी तो होगा, तो माँ जो वारिस से होगा उसी चीज़ का जुस्पो होगी। तो अंबिया की विरासत इल्म अमल है, दौलत फ़िरौन की मिरास है। अगर किसी देखो ऐसे आलिम को जो इसकी बगल बढ़ रहा है तो फ़िरौन का वारिस है वो। अगर देखो इसको ठुकरा रहा है, जूते पे रख रहा है दौलत को, तो वो अंबिया किराम का वारिस है। पूरी हदीस ये है, और वहाँ मवाज़िन बगदाशी में रखी हुई है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया किराम के वारिस है उलमा इकराम। मगर आगे क्या लिखा है, युखालितून अल मलूक, मगर वो आलिम जो बादशाहों से ताल्लुक़ न रखते हों। जिस आलिम को बादशाह के पास बैठा देखो तो शैतान का मसला है। तो आलिम 2 तरह के हैं, एक तो उलमाए रब्बानीन हैं, उलमाए हक्कानी हैं, वो तो सही तालीम दे रहे हैं। एक आलिम है उलमाए सू, उनका मकसद दुनिया कमाना है, तो वो लोगों को गलत तासीर डाल रहे हैं। मैंने एक हदीस शरीफ सुनी थी, पता नहीं सच्ची है, कि 14वीं सदी के जो उलमा इकराम होंगे वो ऐसे होंगे आलिम जैसे कूड़ी पे गधे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अल्लाह इल्म बगैर अमल कैसे है, जैसे कमान बगैर ताँत के। देखो इल्म का अमल का जोड़ा है। अगर इस आलिम सही आलिम अल्लाह वालों को देखो, सुनो, अब जब उनकी सोच में बैठ, अल्लाह वालों की बहुत बड़ा मकाम है। पूरे कुरान में जो लोग पूरे कुरान को अरबी लिटरेट है, ग्रामर जानते हैं, तो पूरे कुरान शरीफ में जहाँ लफ्ज़ अल आया है, अला के मायने ख़बरदार के, वार्निंग के हैं, चेतावनी। एक दफ़ा कह दिया इस रास्ते में कांटे हैं, भाई मकसद पूरा हो गया। मगर जब उसने अपने महबूबैन का, अपने दोस्तों का जिक्र किया, 2 दफ़े ख़बरदार किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, है लोगो ख़बरदार ख़बरदार, अला इन्ना ख़बरदार ख़बरदार, ये जो औलिया हैं ये गैरुल्लाह नहीं है, ये है औलिया, दोस्त। औलिया कहते हैं मनवाने वाले को। कोई चीज़ आप मैं किसी को दे देना चाहता और मेरा महबूब है या मेरा कोई दोस्त है, मेरी जेब में हाथ डाल कर दिलवा देगा,
ضد کر جائے گا دے دو، دینی پڑے گی۔ تو یہ ان کی شان یہ ہے۔ اگر کسی ایک حدیث ہے دنیا میں ایسے بھی محبوب بندے ہیں جیسے حضرت برا، اگر وہ دنیا کے دروازے بجائیں تو لوگ دھکے دیں ان کو، لڑکی کا سوال کریں تو لڑکی نہ دیں، دروازے بجائیں تو لوگ ان کو نکال دیں، اور ایسے مقبول ہیں اگر کسی بات پہ اڑ جائیں تو اللہ کو پوری کرنی پڑے گی۔ وہ محبوب ہے، ان کی شان یہ ہے۔ تو یہ حضرات اولیاء کرام جو ہے رحمت ریل چلتی ہے پٹری پہ کو مگر ملتی ہے اسٹیشن پہ کو۔ تو یہ جو اولیاء کرام کے آستانے ہیں یہ رحمت حق کے اسٹیشن ہیں، اور جب یہاں 24 گھنٹے رحمت کے پنکھے چلتے ہیں، جو پنکھا کوئی جھلے گا کسی کو تو جو بیٹھنے والا پاس میں وہ اس سے محسوس ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں عظمت اولیاء اور عصمت انبیاء پیدا فرمائے۔ اب بدقسمتی ہے اس اعتقاد سے مر جانا، اور یہی عقیدہ غوث و خواجہ کا ہے، اور ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اسلام کے پھیلانے والے، مشن کو پھیلانے والے خواجہ خواجگان ہیں، ہم تو فالوز ہیں، اور یہ حضرات اولیاء کرام فاؤنڈر ہیں۔ تو غریب نواز نے فاؤنڈر ہیں، تو انہوں نے اسلام پھیلایا ہندوستان میں۔ 90 لاکھ لوگ آپ کی تحریک سے، اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، حوصلہ عطا فرمایا، ہمت مردانہ عطا فرمائی، اور حسین کے دل کے لاڈلے ہیں میرے خواجہ۔ یہ لوگوں کو اسلام کی دولت پہنچی، اور ان کی تعلیم پہلے کیا تھی؟ عفو درگزر، معاف کر دینا، اخلاق، اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا، اور اسی شان کے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ سے ایک بزرگ ملنا آ رہے تھے، تو جن سے ملنا آ رہے تھے وہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، اور ان کے پیر کے پاس حجامت کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو آپ کہہ رہے میں تیرا محبوب، آپ جب قریب آ گئے پیر تو ایک پیڑ پہ جا کر بیٹھ کے چھپ کے پیڑ سے کہہ رہے میں تیرا محبوب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو دیکھا تو دیکھ محبوب، تو وہ پیڑ کے پتے سونے کے ہو گئے۔ آپ ناراض ہوئے، اتنے تھوڑے مانگے تھے۔ اس قدر قناعت اسی شان کے گزرے ہیں، پوری زندگی بچھو تک کو تکلیف نہیں دی اپنے ذات کے لیے۔ جنگل کے جانور آتے تھے چشتیہ سلسلے میں، اور وہ احمدیہ سلسلہ ہے، خواجہ ابو احمد ابدال چشتی، کہتے ہیں ہمیں کاٹ کے کھا لو، آپ کہتے نہیں۔ ایک نے کہا جی ہمیں اتنی ضرورت ہے کہ مجھے لے جا کے بازار میں جا کے بیچ دو، اور بک جایا کرتے تھے۔ تو یہ رحمت کا سلسلہ ہے، محبت کرنے والا۔ ہاں، محبت، تعلیمی محبت ہے۔ اچھا ایک چیز اور کہ آج کے دور میں اگر کسی کے سامنے اولیاء کرام کی جو تعلیم ہے اس کا ذکر کریں تو وہ یہ بولتے کہ یہ کن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہ ہم نے تو کتابیں پڑھ لی کہیں نہیں۔ اب ان کو ہم بولتے ہیں کہ یہ جو راز ہے یا یہ جو تعلیم ہے یہ سینہ بسینہ چلی ہے۔ احسان کا دوسرا صوفی اعظم ہے، احسان کا اپنی ذات سے، اپنی ذات احسان کرنا اپنی ذات پہ، جیسے کہ انصار مدینہ نے کیا۔ جی، واقعہ یہ ہے جب آپ نے مدینہ شریف مکے سے ہجرت کیا، آپ نے 300 کلومیٹر 350 جی، اور مدینہ شریف پہنچے، وہاں کے انصار قوم کے لوگ، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو، کسی نے اپنا ایک مکان، 2 تھے ایک دے دیا، 2 بیوی تھی ایک کو طلاق دی، ایک بھائی کو دے دی۔ تو وہاں اونٹ پلانے پہ جھگڑا ہو گیا، تو قریش میں دھینگا مستی تو ہے ہی، مارشل قوم ہے، تو اونٹ کی جب پانی پلانے پہ جھگڑا ہو گیا وہاں پر، تو انہوں قریشیوں نے 1-2 انصاری کو پیٹا، تو ان نعرہ مارا یا الانصار، ان کا شہر تھا مدینہ، ان کی جاگیرداری تھی، وہ ان کا شہر تھا، وہ ان کا احسان تھا، بہت مہربانی کر رہے تھے۔ تو وہ انصاری نے کر لیا تلوار لے کے بہادر، ادھر انہوں نے نعرہ مارا یا المہاجرین، مہاجر نکل کے آئے، تلوار چلنے لگی، جا کے سرکار سے کہا، سرکار نے کہا کیا جہالت اود کر گئی، احسان فراموشی کر رہے ہیں آپ، انہوں نے تمہیں بھائی بنایا، تمہیں گھر دیے، بیوی دی، پھر آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، غلام کو آقا کا بھائی، مہاجر کو غلام کا اس کا بھائی۔ اب مولا علی ایک سائڈ کھڑے تھے، لاسٹ میں فرمایا اے علی اب تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، الگ شان ہے، الگ چیپٹر ہے۔ تو یہ شان ستاری والا سلسلہ ہے، چھپانے والا پردہ پوشی کا، اور یہ مولا علی کو ہی ملا ہے یہ خرقہ۔ دیکھو اچھا وہ جو ایک چیز بتاتے ہیں کہ بہت سارے راز ایسے تھے جو صرف مولا علی کو ہی بتایا، ہاں بالکل، ہمارے نبی نے کسی اور کو نہیں بتایا۔ وہ شاید ولایت کے بھی راز ہو سکتے ہیں، اللہ جانے۔ ہاں ولایت نہیں، وہ تو دیکھو الگ معاملہ ہے، مولا علی کی شان الگ ہے۔ دیکھو بخاری سنو، قرآن شریف کے بعد بخاری شریف، اس میں باقاعدہ چیپٹر باندھے، فضائل صحابہ، فضائل ازواج مطہرات، فضائل اہل بیت، پڑھاتے نہیں جی، مسلمان، ان کی محبت فرض ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اب حدیث دیکھو، سرکار کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔
سوال کرنے والے کوئی معمولی انسان نہیں ہے. حضرت انس صحابی حضور کی بہت پیارے صحابی ہیں. دل فرمایا میرے آقا مومن کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ دو طبقے ہیں، والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. ہم تو خالی مسلمان ہیں، یہ اقرار زبان سے کرے اور دل سے تصدیق کرے گا وہ مومن ہے. شان مومن کی بڑی ہے. قرآن میں پکارا یا ایمان والوں کو پکارا تو فرمایا لا یؤمن، ہرگز ہرگز کوئی آدمی ایمان والا نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ہرگز ہرگز کوئی آدمی ایمان والا نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک پیارا نہ جاؤں. کس سے؟ من والدی، اس کے اولاد سے، وہ والد ہی، اس کے ماں باپ سے، والناس اجمعین. اپنے گھر والوں میں جھانک کے دیکھو نہیں میں کتنی محبت ہے. یہ معیار ہے حضور کی محبت کا. حضور کی محبت ایمان. دیکھو جملہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا اشعار کہا، جملہ فرائض فرو ہے بیکار ہے، جو اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. ایک شعر یہ لکھا، اللہ اکبر، یہ جہاں کیا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اتنا پیارا نام ہے. جب اللہ کہیں گے پھر اللہ، جب محمد کہیں گے تو ہونٹ کو ہونٹ چومے گا. اتنا پیارا نام لگا دفعہ. تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. بلکہ کس کی سنت ہے؟ یہ آدم کی سنت ہے، حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے. کیونکہ لباس ایسا تھا، جسم سے جب چھین لیا تو یہ کہا، اس میں دکھایا نور محمدی. دیکھا اس پر لکھا نام، یہ کون سی ذات ہے؟ میرے سے پہلا نام کہ میرا ظاہر میں تیرا بیٹا، باطن میں تیرا باپ. دعا مانگی اللہ اس ذات کا صدقہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے. تو وسیلہ ہے پوری کائنات کا نبی پاک کی ذات. اولیاء کرام کا وجود بھی انہیں کا حصہ ہے. دیکھو ایک تو ہے کل اور ایک ہے جز. ایمان ہے کل. اگر اس میں سے اہل بیت کی محبت نکال دو، جز نکال دو، کمپلیٹ نہیں سکتا. جزو ایمان. حضرت مولانا شبیر عثمان دیوبندی بہت عالم ہے، انہوں نے لکھا ان کی محبت جزو ایمان ہے. تو جب یہ حضور کے پاس مال لے کے آئے تو فرمایا ان سے کہہ دو صحابہ کرام کی پاک جماعت تھی، ہم جیسے گندے نہیں تھے، بلکہ پاک جماعت صحابہ کرام کی تھی، کوئی بھی عمل نہ ہو. تو ان سے کہا گیا ان سے کہہ دو کہ ان کی محبت فرض ہے میرے قربا کی. تو قرابات دار بہت، قریش خاندان بہت بڑا ہے، اس کی شاخیں بہت ہے. اس کی ایک بڑی شاخ ہے ہاشمی شاخ، بالخصوص وہ خاندان جس پہ صدقات واجبات، صدقہ زکوٰۃ خیرات حرام ہے. تو ان کی محبت فرض ہے. کیونکہ اچھا علماء بریلوی نے کیا لکھا ہے؟ ان کی محبت فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. علماء دیوبند نے بھی وہی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ان کی محبت جزو ایمان ہے. جزو اگر کٹ گیا تو کمپلیٹ شروع ہو جائے گا. ان کی محبت کمپلیٹ، اولیاء کرام کی اہل بیت کی محبت ایمان ہے. اس لیے ایمان سے تعلق ہے. علامہ اقبال سے زیادہ اسلام کوئی نہیں پڑھ سکتا. آپ نے پوری زندگی اسلام کو کنگال میں لگا دی. سارے اولیاء کرام نے اس پہ زور دیا. تو جو اہل ظاہر ہیں، جو خالی یہیں تک محدود ہے، تو وہ انکار کر رہے ہیں. ورنہ اصل تو بات یہ ہے، اصل جو عمل میں اخلاص پیدا ہوگا. دیکھو اب آپ کو ایک بتاؤں، فضائل ذکر کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. شیخ الحدیث علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں اور تبلیغی جماعت کا انہوں نے کورس لکھا ہے. بہت بڑے عالم. انہوں نے فضائل ذکر کی کتاب ایک واقعہ لکھا ہے. ایک جگہ کوئی کسی علاقے میں ایک سادہ سید رہا کرتے تھے. وہاں کوئی عالم آئے تو ان کو سید الگ سے کسی قلندر آدمی سے مزاج پابند نہیں تھا. کبھی منظر میں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے. اور نگاہ ملی تو محبت کام کر گئی. کہا کہ حضور مجھے آپ کی صحبت میں رہنا. آپ نے کہا بھائی میری صحبت کی تو ایک شرط ہے، نیک عمل چھوڑنے پڑیں گے. اور وہاں فتویٰ دیا کرتے تھے، وہ چھوڑ دیا. لوگوں نے شور مچا دیا، یہ تو خود گمراہ تھا، اس نے دوسرے گمراہ کر دیا. آپ نے فرمایا بھائی کل کو قرآن شریف پڑھو. کہنے کہ خدا نخواستہ قرآن شریف پڑھنا عبادت ہے، دیکھنا سننا بھی عبادت ہے، عمل کرنا بھی عبادت ہے. کہا کہ جب تم قرآن شریف پڑھا، قرآن پر نور ظاہر ہوا. کہا بات کیا تھی کہ بات کہ جب تم نماز فتویٰ دیا کرتے تھے آپ کو لوگ کیسے معلوم ہوتے کہ لوگ مجھ کو حقیر معلوم دیتے کہ عبادت کا صحیح فیض نہیں پہنچاتا، بلکہ گندگی پیدا ہو رہی تکبر کی. جیسے کسی کا زخم ہو جائے اور اس پہ ایک جھلی چڑھ جائے گی، جب دوا اثر کرے گی، جب وہ جھلی ہٹائے گا ڈاکٹر، سمجھ گئے جی، جھلی ہٹا دے گا. تب کہ اب کیسا، اب میں اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہے فیض، یہ ہے اخلاص. کہ اس لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے خانقاہ کا قیام ضرور تھا. خانقاہ ہے. اب خانقاہ کوئی عمارتیں نہیں تھی. خانقاہ ہیں بادشاہ کو کہاں کہیں ایسی جگہ، جنگل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ شہر میں بھی ہو سکتی ہے. ایسی جگہ جہاں پر کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے.
इसको खानका बोलते उसको खानका बोलते थे। तो पहले खानकाएँ थी। अच्छा, वो चलती फिरती खानकाएँ थे। औलिया किराम ने मकान की तवज्जो नहीं दी। एक हदीस है, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर, बिल्कुल। ईद और दुनिया अपने आप को असाब कबूल समझो। अच्छा, ये खानकाएँ क्यों आज के टाइम में बंद हो गई? बंद इसलिए या हो वहाँ गई से कि तालीम बंद क्या हो गई? नहीं, तालीम होगी। खानकाहों में मुजावर रह गए हैं या गुरकुन, खानका में कौन रह गए हैं? मुजावर। बिल्कुल। कुम बेइज़्निल्लाह जो कहते थे रुखसत हो गए, जो अल्लाह का नाम लेके मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते वो रुखसत हो गए। अच्छा, ये है अमल का मैदान, ये बुज़दिली है। देखो अल्लामा इकबाल क्या फरमा रहे हैं, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, खानकाहों से निकल कर रस्म शबीर हुसैन की रस्म अदा कर। रस्म खानका है कि रस्म खानकाही तो फ़कत अंदो दिलगिरी। अरे भाई, तू खुद बनना अपने आप को, दुनिया को, मखलूक को लेकर चल। मैदान अमल में आया सैयदुल मुत्तकीन इसलिए कहलाए मौला अली, आप मैदान अमल में आए। इधर बहुत बेशुमार लोगों की मौजूदगी में, मगर वो जो हौसला दिया था, वो जो हौसला हुसैन पाक को दिया था, वो तो ना दीद है ना शुनीद है। अब खानकाह में अब क्या हो गया है, शेखान गुमराह, पीरान जाहिल, पीर जाहिल है और शेखान गुमराह हो गए। वरना पहले बनते थे औलिया अल्लाह बाकायदा आलिम बनकर, गरीब नवाज आलिम, गौस पाक बहुत बे आलिम, महबूब इलाही बहुत बे आलिम, हुजूर गरीब नवाज बहुत बे आलिम, बाफरीद बहुत बे आलिम, सरकार शाह कमैस बहुत बे आलिम, निज़ामुद्दीन औलिया बहुत बे आलिम, और हज़रत सरकार साहब पाक बहुत बे आलिम, हज़रत शाह कमैस बहुत बे आलिम। अब खाली ये मीरास हो रही है, अब सिर्फ पीर रह गए है, पीर रह गई। अच्छा, ये बनो मैया की सुन्नत है। कोई ज़रूरी बेटे को बनाए, मुरीदों में कोई इंसाफ के खिलाफ बात है। एक मुरीद 20 साल खिदमत कर रहा है, उसका हक नहीं, बेटे का ही हक है ना। अहल बेटे को उसी की थूप के जा रहे हो। बिल्कुल है भाई। जब अगर बेटे बाप का सबक अगर बेटे को नाजबर हो तो फिर पीसर वारिसे मेरा से पीदर क्यों कर हो। जब बेटा बाप जैसा नहीं है, बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक से उसको जागीर बना दिया हुजूर ने। बिल्कुल, ये कोई जागीर नहीं है, हकदार का हक था। जैसे कि हक ब हक, देखो ई मसनदे शेरस्त, इसे बंद कराओ, क्या मतलब ये ई मसनदे शेरस्त, ई मसनदे शेरस्त, ये शेर की मसनद है जी। असद शेर ही इसके लायक है। जब इसे गिदड़ बैठ जाएगा उसका रंग दो। मकसद दुनिया का माना, कोई ज़रूरी मुरीद देगा भाई, मुरीद क्यों देगा? अल्लाह का नाम इसलिए बताएगा तुम्हें पैसे देगा, उस पर निगाह रखना आराम, वो दे दे उसकी मर्ज़ी, एहसान, उस पर निगाह रखना, लेके जेब में डाल दे, जेब में डाल दे। उसके बैठने भी अखलाक कितना कमज़ोर है, उसके बैठने की भी नहीं कहते। अपनी पाक कमाई हमें पेश कराओ, अपना हदिया पेश करा, हम उसको बैठने को नहीं कह रहे। तो ये तो सारा अपोजिट मामला है, सारा धक्का दे रहे हैं, धक्का दे देते हैं। मुरीद औलाद थोड़ी मुराद औलाद होता है। देखो एक ख़त लिखा एक बार गरीब नवाज ने कहा, मेरे प्यारे भाई कुतुबुद्दीन किशान के हैं, किशान के पीर हैं गरीब नवाज, अब किशान का मुरीद है कुतुबुद्दीन बाख्तियार, बख्तियार भी है, बाख्तियार, पावर ऑफ अटर्नी, महरोली, मोहर वली, जिस पर मोहर लगा दे वली बनता है। गया था मैं दरगाह में, अल्लाह अकबर, ईशान के वली, घर में फाका रहता, अल्लाह अकबर, कैसे कैसे मुलाकात किए तो भाई अल्लाह तक पहुँचते। एक मशहूर वाक़ा है, आपको बता रहा हूँ मैं। इसकी बैटरी हो गई तो मैं दूसरी बैटरी लगा दूँ, थोड़ा आप सर आराम भी